خونی رشتوں کو توڑنے والا بھائی اس کا گریبان پکڑا، بہن کو پکڑا، خالہ کو پکڑا، چاچوں کو پکڑا، ماموں کو پکڑا، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ چوتھا کون ہے؟ مشاحن، مدمن الخمر، شرابی، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اور قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ مشاحن، مشاحن، شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو۔ شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں شاہنہ جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو، کوئی گنجائش نہ ہو۔ مشاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل لوگوں کے بغض اور نفرت اور کینے سے اتنا بھر جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں مشاہن۔ اوروں سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، یہ اتنا عام جرم ہے، اتنا زیادہ جرم ہے۔ شراب پینے والے بھی بہت، نہ پینے والے بہت زیادہ، ماں باپ کے نافرمان بھی بہت، فرما بردار بھی بہت زیادہ، رشتہ داروں کو ذلیل کرنے والے بھی بہت اور ان کی عزت کرنے والے بھی بہت زیادہ، پر اس ٹکڑے کو کینے سے صاف کرنے والا مجھے کوئی نہیں نظر آتا۔ اس ٹکڑے کو، اس دل کے ٹوٹے کو نفرت سے، بغض سے، کینے سے پاک صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ بھائیو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اپنے بٹن کھولو، اندر کے اندھیروں کو دیکھو، وہ روشنیاں لاؤ جو تمہارے اندر کو روشن کریں۔ ان روشنیوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، جو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں کی عزت کو ختم کر دیا، جنہوں نے بیٹی کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا، جنہوں نے نوجوان بچیوں کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے، یہ وہ روشنیاں جنہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے، تاجر کو خیانت پہ لگا دیا، اور ساری نوجوان نسل کو موسیقی پہ لگا دیا۔ یہ روشنیاں بجھا دو، ان کے پیچھے خوفناک اندھیرے چلے آ رہے ہیں۔ اس تہذیب کو کسی دریا میں دفن کر دو۔ ہمارے دریا بھی اس لیے سوکھ گئے ہیں، شاید وہ بھی سوکھ گئے، ہماری نافرمانیوں کی آگ ایسی بھڑکی کہ دریا بھی جل کے راکھ ہو گئے، سوکھ گئے۔ میرے بھائیو، اپنے بٹن کھولو، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اللہ کے دربار میں آنسو بہاؤ اور توبہ کرو اور اس کو مناؤ۔ اس کی ناراضگی توبہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ اس کی ناراضگی اس کے پاؤں میں سر جھکا کر، سجدوں میں رو رو کر منا کر، یہ تو طریقہ ہے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے زیادہ خوف یہ ہے کسی اور جگہ سے زمین نہ ہل پڑے، کسی اور جگہ ہوا نہ پاگل ہو پڑے، کسی اور جگہ پانی نہ بے لگام ہو جائے، چونکہ کوئی توبہ کے آثار نہیں ہے۔ اے ہے، اب بھی افطاریوں میں حلوہ پوڑی پک رہا ہے۔ ارے تمہارا دل کہاں چلا گیا ہے؟ افطاریوں میں حلوے پوڑیاں پک رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط آیا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دی، جو کی روٹی سرکے میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ان کے دسترخوان پر ان کے ذاتی مال میں سے ذبح کیے جاتے تھے۔ روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے کھلاتے تھے فاقہ زدہ لوگوں کو، اور خود سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے۔ خود سرکے سے افطاری روزے داری کروائے گا نا، آخر اس نے روزہ رکھا ہوگا، نیک بندہ ہی ہے، اور دل کہاں بیچ دیے، دل کہاں چلے گئے کہ امت ہلاکت کے آخری کناروں پر معصوم بچوں کی آنکھوں سے پہاڑ رو رہے ہیں، ہوائیں سو گوا رہے ہیں، اور فیصل آباد میں ویسے ہی ہوٹلوں میں افطاریاں، ویسے ہی افطار پارٹیاں، ویسے ہی فضول خرچیاں، ویسے ہی مال دھن دولت کو ضائع کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، مصیبت کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں، آفات نے منہ کھول دیا ہے، بلائیں بڑی چلی آ رہی ہیں، زمین آسمان کے تیور بدلے ہو چکے ہیں۔ آسمان والے کو راضی کرو، وہ راضی ہوتا ہے توبہ سے، وہ راضی ہوتا ہے جھک جانے سے، اس کو مناؤ۔ اور میرے بھائیو، گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ تجارتوں کا وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں، تجارتوں کے بڑھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔
میں کہتا تھا میں نجومی نہیں ہوں، میں نجومی نہیں ہوں، پر یہ بے حیائی کا سیلاب کچھ کر کے دکھائے گا. یہ ننگے ناچ، یہ سرے عام شرابیں، یہ سرے عام شراب کی محفلیں، یہ ماؤں کو ذلیل کر دینا، باپ کو رول کے رکھ دینا، سارے بازار کا خیانت پہ چلے جانا، تجارت کا سود پہ چلے جانا، قاضیوں کے قلم کا بک جانا، وکیلوں کا قاتل زانی کو پناہ دینے کے لیے آمادہ ہو جانا، سرے بازار لڑکیوں کا ناشنا، کالجوں کے اندر سکولوں میں موسیقی سکھائی جا رہی ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں اپنے بچے بھیج رہے ہو؟ کہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ اتنی مہنگے فیسیں بھی بھرتے ہو، اور وہ آگے بیٹھ کے طبلہ سارنگی سکھائیں اس نسل کو جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیا. وہ تمہاری نسل بیٹھ کے سیکھے، موسیقی سکھائی جائے، اردو کی بجائے انگریزی بولی ہے، بولو بولو، میں نہیں کہتا انگریزی نہ بولو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. ان اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. تو اس وقت میرے بھائیوں ضرورت ہے سارے مجمع کو اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور یہ توبہ پختہ نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائیں گے. پختگی کے لیے کہہ رہا ہوں، نکلو نکلو. یہ اس امت کی امتیازی شان ہے، یہ اس امت کا امتیازی کام ہے کہ یہ خود بھی توبہ کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھی پھرتے ہیں. اس امت کی ہلاکت اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے. یا ایھا الناس مروا بالمعروف وانھوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا استجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم. منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ، ورنہ تم دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، تم سوال کرو گے میں پورا نہیں کروں گا، تم مدد چاہو گے میں تمہاری مدد کو آؤں گا نہیں، اور جب تم میری راہوں میں ہوگے تو تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، تمہارا رب مدد کو اترے گا. ہاں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوئے. پہلی لڑائی کیسر کے بھائی جرجیس کے لشکر کے ساتھ ہوئی، وہ 1,00,000، یہ 8000، چاروں طرف سے روم نے گھیر لیا. واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنے گی، آج یہیں معاشر قائم ہوگا. اور عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے لڑائی میں، کہ اس دن ہمیں شعر بھی بھول گئے، سب کی زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، کہ یہ ہماری زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد. ادھر کام پر تھے، ادھر ہاتھ اٹھے دعا کو. دعائیں تو ہم بھی مانگ مانگ تھک لیے کہ یا رب محمد انصر امت محمد. آج مدد نہیں آ رہی. ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے کہ ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا جہاں اللہ کی مدد اترا کرتی تھی. عبداللہ بن عمر اس لشکر میں شریک تھے. فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے پھنچ گئے اور قریب تھا کہ ہم باطل کا نوالا بنتے، سورج ڈھلا، میری نظر آسمان پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان پھٹا اور اس میں سے سفید پگڑیوں والے شہابی گھوڑوں پر سوار اتر رہے ہیں. ایک قطار آ رہی ہے، آگے آگے ایک گھوڑ سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس کے نیزے کی انی چمک رہی ہے، اور پیچھے ایک لشکر ہے جو شہابی گھوڑوں پر ہے، ان کے عمامے سفید ہیں، اور اگلا گھوڑ سوار کہہ رہا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر. امت محمد تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا. بس ایک نظر پڑی اور غائب ہو گئی. چند گھڑیاں نہ گزری تھیں کہ روم بھاگ رہا تھا اور ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے. بدر کا میدان ہے اور اللہ صحابہ کے ہاتھ اٹھے، استستغیثون ربکم، اے ہمارے رب. یہ کہنا تھا اے ہمارے رب، کہ فوراً اللہ کا جواب آیا، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. مبارک ہو، تمہارا رب 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہے. امت نے میدان دعوت چھوڑا، میدان محنت چھوڑا. ہم اوروں سے توبہ کرواتے تھے، ہم کفر والوں کو ایمان کا پیغام سناتے تھے، ہم گناہگاروں سے نفرت کی بجائے ہمدردی رکھتے تھے، راتوں کو اٹھ اور ان کے لیے روتے تھے، دن میں ان کے پیچھے پھرتے تھے، راتوں کو ان کے نام لے لے کر آئے ہے بلال کو ستانے والے اور اس کی کھال اتارنے والے اور اس کی چمڑی اتارنے والے. اور بلال کوٹھی کی چھت پہ چڑھ کے صبح صادق کا انتظار کرتے تھے کہ صبح صادق ہوگی تو اذان دوں گا. وہ کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کر کہتے ہیں میرے مولا قریش کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے. یہ جذبے دعوت کے تھے. اس امت کا جذبہ ہمدردی ہے، ہمدردی ہے. سارے عالم کے انسانوں کو
اللہ کا پیغام سنانا، دعوت کا میدان گرم ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ امت مقام دعوت پر آئے گی تو اللہ کے غضب کے دروازے بند ہوں گے اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے. میرے بھائیو، توبہ کرو اور لوگوں اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس منصب کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت اعمال سے گری، ہم اللہ کی نظروں سے گرے. دونوں کام ہم دونوں وہ اعمال سے گر کے ہلاک ہوئے، ہم اللہ کی نظروں سے گر کر ہلاک ہوئے. جاؤ دیکھو فیصلہ باد کی عدالت میں، جیل میں کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں. ان کا جھوٹا نام کس نے لکھایا تھا؟ مجھے ہر مہینے ایک خط آتا ہے قیدی کا کہ حضور میں بے گناہ ہوں، میرے بچے رل گئے، میں غریب آدمی، میں کس کو قتل کرنے کا ہوں، میرا جھوٹا نام دیا گیا تھا، میرے پاس پیسے بھی نہ تھے کہ میں کیس لڑ سکتا، میں پھانسی ہو چکا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے بچا لو. مدعی پیسے مانگتے ہیں، آپ ان کو پیسے دے کے مجھے نکالو، میرے بچے رل گئے، میری بوڑھی ماں، میرا بوڑھا باپ، ان کا آسرا کوئی نہیں. جس مدعی نے یہ نام دیا اور وہ بے گناہ پھانسی کی کوٹھی لگا ہوا ہے، آسمان نہیں ہلے گا، عرش نہیں ہلے گا، دھرتی نہیں کب کب آئے گی، پتھر نہیں روئیں گے. کتنے پھانسی کے منتظر ہو چکے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں. مقدمہ کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ بے گناہ چڑھ جائیں گے. ارے اس دن کا انتظار کرو جب یہ مظلوم آئے گا ظالم کا گریبان پکڑ کر. اس کے قتل میں ایک شریک ہے، جس مدعی نے جھوٹا نام دیا اسے پکڑے گا، جس وکیل نے کیس لڑا اسے پکڑے گا، جس نے جھوٹی FIR کاٹی اسے پکڑے گا، جس جج نے پیسے لے کے پھانسی پہ چڑھایا اسے پکڑے گا. ان کو ایسے پکڑے گا اور گرے اس کا ہاتھ اپنے اور اس کا سر اپنے ہاتھ پر ہوگا اور عرش کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہے گا میرے مولا ان سے پوچھ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرے بچے رل گئے تھے. مظلوم کے بچے جب وہ روتے ہیں ان کے آنسو پوچھنے کون آئے گا؟ مجھے رونا اس پہ زیادہ آ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا محکمہ بنایا تھا یتیم بچوں کی کفالت کا. ان کو گود لینے والے ہزاروں تھے، آج رونے والے ہزاروں ہیں. کون گود لے گا؟ کون آنسو پوچھے گا؟ جن کی مائیں گم ہوں گی، جن ماؤں کے لال گم ہو گئے، کون ان کی تربیت کرے گا؟ روزانہ اخباروں میں آ رہا ہے وہ رنڈیاں ان کو پکڑنے کے پیچھے، بردہ فروشوں کو اٹھانے کے پیچھے. ہائے ہائے، اس کے بعد اور کون سی قیامت آئے گی؟ اس کے بعد اور دنیا کون سا شرمناک منظر دیکھے گی؟ ہم سب کو اپنے انفرادی قصوروں سے بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس اجتماعی جرم سے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کے داعی ہو، برائی کو مٹانے کے داعی ہو، صلہ اللہ سے لیتے ہو. لیکن بھائیو ہم خود ہی برائی پھیلانے والے بن گئے. سینمے کس نے بنائے؟ فلمیں کس نے بنائی؟ ویڈیو کیسٹیں کس نے تیار کی؟ انعامی بانڈ کی اسکیمیں کس نے بیٹھ کے بیچی؟ کس نے چلائیں؟ یہ لاٹری کی اسکیمیں کس نے چلائیں؟ یہ بینک کس نے بنائے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ دفتروں میں بیٹھا رشوت کون لے رہا ہے؟ ناپ تولوں کے پیمانوں کو کس نے کم کیا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ خیانت کون کر رہا ہے؟ ماں کو ذلیل کون کر رہا ہے؟ باپ کا گریبان کون پکڑ رہا ہے؟ بھائی بھائی سے کون کس سے لڑا ہوا ہے؟ بھائی بھائی سے دستوں گریبان کون ہے؟ عدالتوں میں کیس کس کے ہیں؟ عدالتوں میں جھگڑے کس کے ہیں؟ گلیوں میں جھگڑے کس کے ہیں؟ مکانوں کے جھگڑے کس کے ہیں؟ زمینوں کے جھگڑے کس کے ہیں؟ میرے بھائیو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو، اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو اور اپنے گناہوں میں جھانک کر دیکھو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں. یہ تبلیغ اس وقت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے غصے سے بچ جانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کا کہ قافلے بن کے اللہ کی راہ میں پھرو. اوپر اجتماع بھی آ رہا ہے 18 کی شام سے، اس سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر نکلو اور اپنے انفرادی اجتماعی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ. پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے. پتہ نہیں ان معصوموں میں سے کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے. اللہ تو مصیبت سے بھی خیر نکالتا ہے. اور جو نہ دبتا ہو، نہ ڈرتا ہو، نہ سہمتا ہو، نہ تھکتا ہو، نہ اونگتا ہو، نہ غافل ہو، نہ ظالم ہو، نہ جاہل ہو، نہ وہ ایسا منتقم ہو
کہ ظالم اور مظلوم میں فرق نہ جانتا ہو، جو اللہ ان صفات کا مالک ہو، جس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو، جس کا غصہ اس کے رحمت کے تلے دبا ہوا ہو، جس کا درگزر کرنا اس کے بدلہ لینے پر حاوی ہو، اسے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اللہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا، مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، اللہ زمین کو جھنجھوڑے حق ہے، اللہ باد صبا چلائے حق ہے، اللہ اسے سر بنا دے حق ہے، اللہ اسے حاملات بنا دے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے عقیم بنا دے یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نسیم بنا دے تو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ عقیم بنا دے تو حق ہے، وہ بادلوں سے بارش برسائے تو حق ہے، وہ بادلوں سے آگ برسائے تو وہ حق ہے، آسمان سے پتھر برسائے تو وہ حق پر ہے، وہ اولے برسائے تو وہ حق پر ہے، زلزلوں سے موت سے بستیاں ویران کر دے وہ حق پر ہے، پانیوں سے بہا دے وہ حق پر ہے، وہ زندگی میں بہار لے آئے وہ حق پر ہے، وہ رزق چھین لے تو وہ سچا ہے، وہ رزق دے دے تو وہ سچا ہے، اور وہ موت دے دے تو وہ حق پر ہے، وہ بچوں کو سلا دے وہ بڑوں کو سلا دے، وہ چھوٹے کو مارے وہ بڑے کو مارے، وہ نوالا تنگ وہ رزق کو تنگ کر دے کھول دے، نوالا منہ سے چھین لے ڈال دے، تخت پہ بٹھا دے تختے پہ اٹھا دے، ان تمام صورتوں میں ان تمام شکلوں میں اللہ حق ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا حق رب، یہ ہے تمہارا سچا رب، یہ ہے تمہارا حقیقی رب، یہ ہے تمہارا بے خطا رب، ظلم سے پاک رب، ظلم سے پاک رب اور زیادتی سے پاک رب، بالکل بالکل جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو پہلے کیا صحیح کیا، جو آج کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو آئندہ کرے گا صحیح کرے گا۔ ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، ہم ایمان لائے اس کی تقدیر پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یاد کرایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمان کا بول بچوں کو سکھایا جاتا تھا اب تو شاید نہیں سکھایا جاتا، کہ اب تو انگریزی اسکولوں نے سانپ کی طرح سب کچھ، سانپ کی طرح ایسا وہ بلب ایسا اپنی کنڈلی میں لیا ہے ساری نسل کو کہ وہ پھڑک رہی ہے۔ انہیں نہ اللہ کا پتہ رہا، نہ اللہ کے رسول کا پتہ رہا، نہ آخرت یاد رہی، سوائے شہوتوں کے لذتوں کے ہماری نسل کو کچھ نہیں آتا۔ ایک دور تھا ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد میں بھیجا، مارا بھی صحیح مسجد میں بٹھایا بھی صحیح، ہمارے مسجد کے گاؤں کے حافظ نے ہمیں یہ جملے یاد کرائے، ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا مطلب ہے، پر اس نے یاد کرائے تھے، ہم نے یاد کیے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جو زندگی کا سفر بڑھتا چلا گیا تو ان کا پتہ چلتا گیا، تو آج ایک جملے کا ہمیں پتہ چلا ہے، وہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، میں ایمان لایا کتابوں پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، میں ایمان لایا موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایک جملہ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا، میں ایمان لایا تقدیر پر، وہ اچھی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، وہ بری ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، خیر اور شر اوپر سے، تقدیر اچھی آئی تو میرے اللہ نے بھیجی، بری آئی تو میرے اللہ نے بھیجی۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، یقول البلاء کل یوم الی این اتوجہ اے ربی، روزانہ آزمائش دن چڑھتے اللہ سے سوال کرتی، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الی احبائی و اولی طاعتی، جا میرے دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھر چلی جا۔ آزمائش کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، یہاں کیوں زلزلہ آ گیا؟ بچوں کا کیا قصور تھا؟ معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا؟ اور یہ پردہ دار عورتوں کو کیا قصور تھا؟ یقول البلاء کل یوم، آزمائش کہتی ہے یا اللہ میں آج کہاں جاؤں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے الی احبائی و اولی طاعتی، یا میرے دوستوں کو ڈھونڈ کے ان کے گھر میں چلی جا۔ کیوں؟ ابلو بکی اخبارہم واختبر بکی صبرہم وامحص بکی ذنوبہم ارفع بکی درجتہم، میں پرکھوں گا کھرے کے کھوٹے، میں دیکھوں گا صبرے کے بے صبرے، میں دیکھوں گا اور میں ان کے گناہوں کو پاک کروں گا، ان کے درجوں کو بلند کروں گا۔ ویقول الرخاء کل یوم، رزق دولت لذتیں شہوتیں یہ پوچھتے ہیں الی این اتوجہ یا رب، یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے الی اعدائی واولی معصیتی،
میرے دشمنوں کے گھر تلاش کرو، میرے نافرمانوں کے گھر تلاش کرو اور وہاں جا کے ڈیرے ڈال دو. کیوں؟ اضاعف بذلك عذابهم واكثر بك على غفلتهم واعجل لك بهم. جاؤ 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 جاؤ، کیا کرو؟ ڈیرے ڈالو میرے دشمنوں کے گھر. کیوں؟ میں ان کی غفلت کو زیادہ کروں گا، ان کے عذاب کو زیادہ کروں گا، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دوں گا، اور موت کے بعد دکھ دینے والا دردناک عذاب ان کے مقدر میں کر دوں گا. یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ رہنے کا نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے. میرا اللہ آزماتا چلا آیا، اچھوں کو بھی پکڑتا چلا آیا، بروں کو بھی. اچھوں پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کا امتحان ہوتا ہے، برے پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین نبیوں میں سے ہیں. 25 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور 8 کو اللہ نے نام لے کے پکارا ہے. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ایھا النبی. 8 نبیوں سے بات کی. ان میں 2 باپ بیٹا یحییٰ زکریا علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا ہے. یا داؤد، سلیمان بھی بیٹا نبی، داؤد باپ نبی، سلیمان بیٹا نبی. یا داؤد، یا سلیمان نہیں آیا، یا سلیمان نہیں آیا. یا ابراہیم آیا ہے، یا اسحاق نہیں، یا اسماعیل نہیں، یا یعقوب نہیں، یا یوسف نہیں. یہ 2 باپ بیٹا ہیں، 2 باپ بیٹا ہیں. ایک نے ہاتھ اٹھائے، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ بیٹا دے. جواب آیا یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام. زکریا تجھے بیٹے کی بشارت ہو. بیٹا ہوا تو پھر بیٹے کو پکارائی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تورات کو مضبوطی سے تھام لو. ایسے عظیم الشان باپ بیٹا کہ قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے اللہ نے آسمانوں سے پکارا. زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر سر پہ آرا رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے نبی کو ذبح کروا دیا، چروا دیا. پھر یحییٰ علیہ السلام یہودی بادشاہ کے دربار میں ان کو لٹایا گیا جیسے بکرے کو گرایا جاتا ہے، اور چھری سے ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے. دھڑ الگ کر دیا گیا، سر الگ کر دیا گیا. تو پھر یہاں بھی یہی کہیں گے اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ انبیاء علیہ السلام میدان جنگ میں بازیاں ہار رہے ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے سمندر پانی کی نظر ہو رہا ہے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ سب سے محبوب نبی کی بیٹیوں کو بھرے حرم میں طلاق پڑ گئی. عتیبہ نے آ کر ہمارے نبی کا گریبان پکڑا. رقیہ ام کلثوم دونوں بیٹیاں عتیبہ عتبہ کے گھر. تبت یاد ابی لہب نازل ہوئی، یہ ابو لہب کے بیٹے ہیں، نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا ہے، رخصتی باقی ہے. تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی. ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو. عتیبہ آیا، آپ حرم میں تھے، آپ کا گریبان پکڑا اور یوں جھٹکا دے کے چاک کیا کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے. اللہ نے یہ کیوں کیا؟ فرشتوں سے زیادہ معصوم بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی اور ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کا ہمارا کائنات کا نبی، 2 جہان کا سردار پیٹھ پہ 2 پتھر باندھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. کعب بن حجر آتے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا ہے. یا رسول اللہ بے ابی انت و امی ما لی اراک متغیر اللون. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا؟ تو آپ نے کہا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ صلاح. آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک نوالا داخل نہیں ہوا. تو اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نہیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے.
جو کرتا ہے حق کرتا ہے. امتحان کی جگہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، جنت میں مفت جانا چاہتے ہو؟ جنت کوئی سستی چیز ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے. احد کی لڑائی زور پر ہے، شکست چھا چکی ہے. محبوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے اور پیٹ پھٹ چکا ہے، آنتیں باہر آ گئیں. ہندا آئی اور آنتوں میں سے کلیجے کو باہر نکالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کلیجہ چبانے بیٹھ گئی. نہیں نگلا جا سکا تو باہر اگل دیا. ایک نے آ کے ناک کو کاٹ دیا، ایک نے کان کو کاٹ دیا اور سارے جسم پر ایسے 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 پش لگا دیے جیسے مچھلی کو تلنے سے پہلے پش لگائے جاتے ہیں. اور اللہ کا نبی سرانے پر آیا. آپ نے کہا میرا چچا کہاں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ ایک نے کہا جی وہ کیکر کے نیچے میں نے دیکھا تھا، لڑ رہے تھے. پتہ کرو. جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا نہیں جا سکا کہ حمزہ پر کیا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ آپ خود تشریف لا کے دیکھ لیں. جب آپ نے آ کے حال دیکھا تو آپ کی ایسی آہ نکلی کہ عرش ہل گیا ہوگا اور ایسی ہچکیاں بند گئیں کہ آپ کے زار و قطار آنسو 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 آنسو. آپ اتنا روئے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں، آواز نکلنے لگی. آپ زندگی پر آواز سے نہیں روئے. حمزہ کے سرانے کھڑے ہو کر دنیا کا سب سے صابر انسان، آج اس کے بند ٹوٹے جا رہے ہیں. آج رم جھم برسات ہے، آج گھنگور گھٹا ہے، آج بدریاں بھی پیچھے رہ گئیں جو اس کے چچا پر دنیا کے سب سے صابر ہستی کا آنسو بہ رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا. آپ جبریل اترے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، ہم نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. لکھ دیا ہے. او جان نثار ذبح ہو رہے ہیں. کفار نے گھیرے میں لے لیا. 12 آدمی طلحہ اور 10 انصار اور چاروں طرف سے کفار کا گھیرا اور سب کے سب اس زور میں کہ آج ان کو قتل کیا جائے. آپ نے کہا کون ہے جو ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر آپ نے کہا کون ہے ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ پھر دوسرے انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر 6ٹھے، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں، پھر 10ویں. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطعن حوله ونهاده ونسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. ابو طالب نے شعر کہا تھا، صحابہ نے سچ کر کے دکھایا کہ اس ذات کی قسم، مجھے اس کعبے کے رب کی قسم، مجھے اس کعبے کے رب کی قسم، یہ بات بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا قریش تمہارے حوالے کر دوں گا. ہاں میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالنے کی ایک ہی شکل ہے کہ چاروں طرف بنو ہاشم کی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوگا. ان لاشوں کو روند کے آؤ گے تو میرے بیٹے تک پہنچو گے، ورنہ جب تک بنو ہاشم کی ایک آنکھ جھپکتی ہے کوئی میرے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ نوبت نہ آئی، احد میں یہ نوبت آئی اور انصار نے کر کے دکھا دیا. پروانہ وار گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے. اوہو ابو طلحہ انصاری دوڑتے ہوئے اور آپ کے اوپر ایسے چھا گئے جیسے مرغی اپنے بچوں پر چھا جاتی ہے. تیروں کی بارش، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی. نہ ٹک سکے، پیچھے ہٹا دیے گئے، رہ گئے. اے ہے قتادہ میں نعمان آئے اور آ کے آپ کے سامنے سینہ سفر ہو گئے. اور سینے پر تیر، ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء. سینہ پھرتا گیا، ایک تیر آیا سیدھا آنکھ کے پار ہو گیا، آنکھ کے اندر گھس گیا. اللہ کے نبی کے آنسو بہ گئے. اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے. آپ نے تیر نکالا، ساتھ وہ قیمہ نکالا، اس کو ہتھیلی میں رکھا، آنکھ کے خانے میں اس کو جڑا اور یوں ہاتھ پھیر کر کہا میرے مولا اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دے. ہاتھ اٹھایا تو وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی. دائیں بائیں پروانے ہیں. ہاں آج شمع پر پروانوں کی قربانی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. آج امت کو بتایا جا رہا ہے ہاں کہ جنت کا راستہ صرف فتوحات سے نہیں، شکستوں سے بھی طے ہوتا ہے. صرف چوبڑی سے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی طے ہوتا ہے. صرف جھنڈے لہرانے سے نہیں، جھنڈوں کے گر جانے سے بھی طے ہوتا ہے. یہ آزمائش کی دنیا ہے. پھر جب انصار نے اپنی وفاداری کا حق دکھا دیا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہر دفعہ آگے بڑھتے تو فرماتے تو پیچھے ہو جا. انصاری کو آگے کر دیتے، پھر وہ شہید ہوتے، پھر طلحہ آگے بڑھتے، آپ کہتے تو پیچھے ہو جا، پھر انصاری کو آگے کر دیتے. جب وہ سب شہید ہو گئے تو پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تلوار لے کر. پھر انہوں نے 10 کے برابر اکیلے نے اپنی جان کی بازی کو لگایا اور وہ پیچھے دھکیل دیا.
عتبہ بن ابی وقاص آیا اور آ کے ایک پتھر مارا جو سیدھا منہ پہ لگا، دانت ٹوٹ گئے، زمین پر گرے، غشی طاری ہو گئی۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نبی کے دانت ہی توڑوا دیے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ جو ہی آپ ہوش میں آتا ہے اللہ ان کو عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن قمع آیا، اس کے مقابلے میں آئی کون؟ ام عمارہ، عورت ذات، دو بیٹوں کے ساتھ، حبیب بن زید، عبداللہ بن زید، بیچ میں ماں، دائیں بائیں دو شاہ سوار، کہنے کہ میرے بچوں اگر آج اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچا اور تم زندہ رہے تو یاد رکھنا میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، جو ہمارا محاورہ ہے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں دائیں، ماں بیٹا دائیں بائیں، اور ماں آگے بڑھ کے اس نے عبداللہ پہ ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، عورت ذات نے، وہ سوار یہ پیدل، دو وار کیے پر اس کی زرہ تھی دوہری، تلوار کا اثر نہ ہوا۔ اس نے وار کیا ان کے بیٹے پر، وہ زخمی ہو کے گرا، دوسرا زخمی ہو کے گرا، یہ زخمی ہو کے گری، اور اس نے آ کر سیدھی تلوار اللہ کے نبی کے سر پہ ماری۔ پھر دوسرا وار کیا، سر سے پھسلتی ہوئی کندھے پہ لگی، تلوار کندھے کے اندر اتر گئی، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ دنیا کی ریت ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی گر گئے، پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے، پیچھے سے قریش سر پر چڑھائے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پیچھے مڑے اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور پھر ان کو بکریوں کی طرح پیچھے دھکیلا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ آج تو نے جنت کو واجب کر دیا، آج تو سے جنت واجب ہو گئی۔ پھر دوڑ لگائی، پھر کفار نے گھیرے میں لے لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا۔ ارے کاش میں تمہیں 14 صدی پیچھے لوٹا کے یہ منظر دکھا سکتا، اور یہاں تو اللہ کے رسول پہ ایسے حال آ گئے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نسلوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا زندگی کا سب سے بڑا سودا ہے۔ لیتک تحلو والايام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضب، میرے اللہ کا راضی ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے۔ وہ جان لے کے راضی ہو، دے کے راضی ہو، اس کو راضی کرنا یہ زندگی کی معراج ہے، پیٹ بھرنا نہیں، بڑے گھر گاڑیاں نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر قریش نے گھیرے میں لیا، پھر ان کو ہٹایا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور بھاگے۔ اتنے میں ابو بکر پہنچ گئے، عمر پہنچ گئے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور سہل بن حنیف پہنچ گئے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان سب حضرات نے گھیرے میں لے کے پھر آپ کو اود پہاڑ پر چڑھایا۔ آگے گئے تو پھر چڑھنے کی ہمت نہیں، زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، آپ کو کمر پہ بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ان کو غار کے اندر داخل کیا، جہاں جا کر پھر زخم کی مرہم پٹی ہوئی۔ یہ سب نظارہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا، 70 صحابہ کے سر کٹ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کے ہوا ہے۔ طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی دیکھ کر، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑتے دیکھ کر۔ مینا کی وادی 4000 سال پیچھے لوٹ کے دیکھو، معصوم 8-6 برس کے بچے کو 96 برس کا بوڑھا چھری تولتے ہوئے کہہ رہا بیٹا خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ نہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ اے اللہ جو تو کر دے ہم راضی ہیں، جو تو کر دے ہم راضی ہیں۔ تو رب ہے، ہم مربوب ہیں، تو آقا ہے، ہم غلام ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو ناصر ہے، ہم منصور ہیں، تو حافظ ہے، ہم محفوظ ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تو راحم ہے، ہم مرحوم ہیں۔ ہمارا کام بولنا نہیں ہے، سر جھکانا ہے۔ مجھے نطفے سے انسان اللہ نے بنایا، مجھے مٹی سے اللہ نے نکالا، نطفہ اللہ نے بنایا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا، مراحل سے میرے اللہ نے نکالا، نوک پلک کو اللہ نے درست کیا، روح کو اللہ نے ڈالا، ماں کے پیٹ سے اللہ باہر لے کر آیا، ماں کی چھاتیوں کو نہریں بنا دیا، میرے اللہ نے بنایا۔ مجھے کیا خبر تھا ماں کسے کہتے ہیں، غذا کسے کہتے ہیں؟ میں روتا تھا اور ماں کی چھاتی میرے منہ کو لگ جاتی تھی، میں روتا تھا اور تڑپتی ماں اٹھ کر فیڈر کو تیار کر کے میرے منہ سے لگاتی تھی، میں روتا تھا اور میری ماں پاگلوں کی طرح مجھے لیے ہسپتال پھرتی تھی، ڈاکٹروں کی خاک چھانتی تھی، تعویذ والوں کے پیچھے جاتی تھی، دعا والوں کے پیچھے جاتی تھی۔ یہ کام میرے اللہ نے کیا۔ میں سوتا تھا، میرا باپ جاگ جاگ مزدوری کرتا تھا،
میں سوتا تھا، میرا باپ سردی کے تھپیڑے، گرمی کی جھلسا دینے والی ہواؤں کے مقابلے کرتا تھا، اور وہ تازہ روٹی مجھے کھلانے کے لیے لاتا تھا۔ وہ خود بھوکے رہتے تھے، مجھے کھلاتے تھے، خود تھکتے تھے، مجھے راحت پہنچاتے تھے۔ یہ سب میرے اللہ نے کیا، یہ میرے اللہ نے کیا، یہ میرے اللہ نے کیا۔ کالے پانی کی تہ میں ایک ایک مچھلی ہزاروں انڈے دے دیتی ہے، ہر ہر انڈے میں کیا ہونے والا ہے وہ اس کی نظر میں، یہ اتنا سب کچھ دیکھتا، اس سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سنتے ہوئے، نہ کہیں وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرا اللہ وہ اللہ ہے جس سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی بڑی بادشاہی، بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی مخلوقات کو سنبھالتے ہوئے وہ چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں، چھوٹے نظاموں سے غافل نہیں، چھوٹے فیصلوں سے غافل نہیں۔ ایٹم پر پوری نظر اور آسمانوں پر پوری نظر، چونٹی پر پوری نظر، جبرائیل پر پوری نظر، جو ایسی نظر کامل رکھتا ہو اور وہ اس کی آنکھ بند نہ ہوتی ہو، چھپکتی نہ ہو، تھکتی نہ ہو، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہ ہو، ولا نوم، وہ سوتا نہ ہو، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہ ہو، ما مسنا من لغوب، نہ بنا کے تھکا، لا یعودہ حفظہما، نہ اس نظام کو چلا کے تھکا۔ جو ایسی طاقتور صفات کا مالک ہو وہ اللہ، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں قاضی کو آپ نے یہ کیوں کیا، کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ بہاولپور کے صحرا میں کیا ظلم ہوا، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خبر کہ بہاول نگر کے چولستان میں کیا ہوا، آپ تک تو کاپیاں پہنچی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ ہیں، ہمیں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے بڑی سپریم، اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ کی طاقت لا زوال ہے، اللہ کی طاقت بے مثال ہے، اللہ کا علم وہ با کمال ہے، وہ کسبی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ جو غلط بھی کرے، صحیح بھی کرے، اس سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جو ظلم بھی کرے، عدل بھی کرے، اسے کہا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جس کا علم کچا بھی ہو پکا بھی ہو، اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جو سوتا بھی ہو جاگتا بھی ہو، اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جو دب بھی جاتا ہو، ڈر بھی جاتا ہو، سہم بھی جاتا ہو، اسے کہا جائے گا یہ تم نے کیوں کیا۔ جو اللہ یہ کچھ کر دے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں کیا، یہ کیا کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ہے، سر جھکانا ہی بندگی ہے۔ میرے بیٹے تجھے ذبح کرنے کا حکم آ چکا ہے، جواب آتا بجی جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو۔ وہ بولے بڑا خوش ہو گیا۔ ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، یا ابتی کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا بڑا خوش ہو گیا ہے، تجھے پتا بھی ہے کیا ہونے والا ہے؟ پتا ہے، خوش اس بات پہ ہوا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کو چھوڑوں گا جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے کہ اس سے ضرور دکھ پہنچے گا۔ کرتا اتارا، کہا ابا جان آپ ایسا کرنا جب میں ذبح ہو جاؤں تو اپنے کرتے میں مجھے دفن کر دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے یاد کر لیا کرے گی۔ اب بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا ہے، خلیل اللہ کو 6 برس کا بچہ کہہ رہا ہے ابا میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں باندھو، ممکن ہے پاؤں حرکت کر تجھے لگ نہ جائے، مجھے منہ کے بل لٹا، کئی نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے، تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، او بھائیو میں تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اس کو پھڑکتا دیکھا نہیں جاتا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے 96 برس کا بوڑھا چھری تول رہا ہے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، منہ کے بل لٹایا، گھٹنا ان کی کمر پر رکھا، اس سر پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یوں اٹھایا، چھری کو تولا اور اے ہائے، یہ وہ موقع تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، آسمان کی طرف سر اٹھایا، اے میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی تو آج تیرے نام پہ اسے قربان کر رہا ہوں، تو راضی ہو جا، اور اگر تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ ان کلمات کو سن کر فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی تھی، چھری پھر کند ہو گئی تھی، شترے ذبح ہوئے، اسماعیل بچائے گئے۔ دوسری دفعہ جب طائف کی وادی میں اللہ کے نبی دوڑ رہے تھے اور پیچھے پتھر پڑ رہے تھے، ٹھا، دوسرا ٹھک، تیسرا ٹھک، نوکیلے بھی، سنگریزے بھی، وہ بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ڈنڈلیاں کٹتی چلی گئیں،
خون بہتا چلا گیا اور طائف کی دھرتی پر ایک تاریخ لکھی گئی جو آج تک دہرائی جا رہی ہے اور آگے بھی دہرائی جائے گی. اس منظر کو دیکھ کر پہاڑ روئے, زمین روئی, آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے. میرے بھائیو, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. تسلیم و رضا کو شعار بناؤ, تسلیم و رضا کو شعار بناؤ. اللہ پاک کی طرف سے امتحان آتا ہے, نیک پر پکڑ آتی ہے, بروں پر. امام حسین شہید کر دیے گئے. کیا قصور کیا تھا, کیا قصور کیا تھا؟ اس وقت کی سب سے مقدس ترین ہستی, اس جسم پہ تلواریں چل رہی تھیں جس کی ایک ایک بوٹی کو اللہ کے نبی نے ہونٹوں سے چوما ہوا تھا. وہ گردن کٹ رہی تھی, ہائے ہائے, جس گردن کو اللہ کے نبی نے چوما تھا ان ہونٹوں پر ابن زیاد اور یزید کی چھڑیاں پڑ رہی تھیں جن ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا تھا. اس پشت پہ تیر لگ رہے تھے جس پشت کو اللہ کے نبی نے چوما تھا. وہ سینہ چھل نہیں ہوا جو نبی کے سینے کے ساتھ لگ جایا کرتا تھا اور یوں آپ بھینچ لیا کرتے تھے, ایسے بھینچ کر فرمایا کرتے تھے حسین منی, حسین مجھ سے ہے, حسین منی, حسین مجھ سے ہے. یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں کر دیا؟ آل رسول ذبح ہو گئی. یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں کر دیا؟ 16 آل رسول ذبح ہو گئے. یہ کیوں کر دیا, یہ کیا کر دیا؟ صحیح کیا, حق کیا, حق کیا. اسلام کا گلشن اس وقت سرخ ہوتا ہے, گل لالا اس وقت سرخ ہوتا ہے جب اسے زمین کا پانی لگتا ہے. میرے نبی کا گلشن اس وقت سرسبز ہوتا ہے, اس کے پھول اس وقت سرخ جوڑے پہنتے ہیں جب امت اسے آنکھوں کا پانی لگاتی ہے اور گردن کا خون پلاتی ہے. تب جا کر اس گلشن میں بہار آتی ہے, تب جا کر یہ گلشن ہرا ہوتا ہے, تب جا کر یہاں پھل پھول غنچے کھلتے ہیں, کمل کھلتے ہیں. یہ میرے اللہ کی سنت ہے, میرے اللہ کی سنت ہے. اللہ پہ اعتراض نہ کرو. اتنی زبانیں کھل گئی ہیں, میں اس لیے یہ ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں, اتنی زبانیں کھل گئی ہیں کہ اللہ نے کیا کر دیا. معصوموں کا کیا قصور تھا, بچوں کا کیا قصور تھا, ان کا کیا قصور تھا؟ صرف اللہ قصور پہ پکڑتا ہے. امام حسین کا کیا قصور تھا, معصوم عبداللہ کا کیا قصور تھا؟ 4 بیٹے حسین کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے. علی الاکبر گئے, علی الاوسط گئے, ابو بکر گئے 3 آنکھوں کے سامنے, چوتھا عبداللہ, 5واں علی الاصغر جن کے ذریعے سے نسل چلی اور نسب چلا. عبداللہ کو بلایا پیار کرنے کے لیے, پیار کرنے. 2 برس کا بچہ, اور 2 برس کا بچہ تو کافر کا بھی ہو تو اس پر شفقت کی نظر پڑتی ہے, اس پر رحم کی نظر پڑتی ہے. یہ تو محمد رسول اللہ کی نسل ہیں, ان کو پیار کر رہے تھے, وہ تڑپ رہے تھے پیاس کی شدت سے, بھوک کی شدت سے. ہمارے ہی بچے نہیں تڑپے, بھوک کی شدت سے میرے نبی کے بچے بھی تڑپے ہیں. گھر ہمارے ہی نہیں گرے, میرے نبی کے گھر کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے. ہماری بیٹیوں کے سر سے آنچل نہیں اترا, میرے نبی کی بیٹیوں کے سر سے چنیاں اتاری گئی ہیں. ایک تیر آیا ابن الموقد کا سنسناتا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. پیاس بجھی, اسماعیل کی پیاس تو بجھا دی زمزم سے, پر عبداللہ کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے. دل ہی ہے نہ سنگ و خشت. اس وقت امام حسین کا دل پھٹ گیا اور ان دونوں ہاتھوں میں اپنے بیٹے کے خون کو لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اے میرے رب, اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے, میں تو اس سے راضی ہوں. ان سے بدلہ تو خود لینا, ان سے انتقام تو خود لینا. اللہ نے یہ کیوں کیا, اللہ نے یہ کیوں کیا؟ بغداد کی ٹھنڈی صبح 12 فروری کا سورج سہما ہوا نکلا, ڈرتا ہوا نکلا. 1258 ہے, عیسوی 656 ہے ہجری. سورج ڈرا ہوا نکلا, سائے محیط تھے, خوفناک تھے, معصوم بچوں کی چیخ و پکار تھی, بوڑھے قدموں تلے روندے جا رہے تھے, جوانوں کو بیڑیاں لگ چکی تھیں. ہلاکو کا خونی لشکر تلواریں لہرا رہا تھا, ادھر سے اس کی تلوار کا اشارہ ہوا اور معصوم بچے ذبح ہونا شروع ہوئے اور پاک دامن بیٹیاں ذبح ہونا شروع ہوئیں. نوجوانوں کے سر کٹے, بوڑھوں کے سر کٹے. 15 لاکھ آدمی ذبح ہو گئے, 15 لاکھ آدمی. خون کی ہولی 40 دن چلتی رہی, ایک دن میں 40,000 ذبح کرتے تھے. اگلے 15 دن 16 لاکھ آدمی ذبح ہو گئے. نہ جنازہ پڑھا گیا, نہ کفن ملا, نہ کوئی فاتحہ پڑھنے کو باقی بچا. اس طرح اجڑ گیا. اللہ نے یہ کیوں کیا؟
یہ کیوں کو اپنے دلوں سے نکالو. میرا اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے. یہ دنیا دار البلا ہے, یہ دنیا دار الامتحان ہے. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے در پر جھکنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے عیب نہ دیکھو. حکومت کی وجہ سے فساد آ گیا, شرابیوں کی وجہ سے فساد آ گیا, اور زانیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا, اور سود خوروں کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ خود بذات خود کبیرہ گناہ ہے. اپنے گریبان کھولو, اندر دیکھو. اندر کے اندھیرے دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے, اندر کی کمیاں دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے. اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے والا بڑے خطرے میں ہے, بڑی ہلاکت میں ہے. اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا بڑی ہلاکت میں ہے, بڑے خطرے میں ہے. نیکی کا تکبر انسان کو اس طرح ذلیل کر دیتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی سے لوگ اتنے ذلیل نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں جتنا نیکی کے تکبر سے لوگ اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جائیں گے. اور اپنے انفرادی اجتماعی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے اللہ کو مناؤ. پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے. پتہ نہیں ان معصوموں میں سے کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے. اللہ تو مصیبت سے بھی خیر نکالتا ہے, شر سے بھی خیر نکالتا ہے. کیا پتہ ہے اس بربادی کے پیچھے کوئی آبادی ہو. کہ میرے بھائیو, تسلیم و رضا کو شعار بناؤ, تسلیم و رضا کو شعار بناؤ اور توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو. اس سے بڑا حفاظت کا کام اس وقت مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑی حفاظت کا سامان ہے کہ بس اللہ کی راہوں میں پھرو. کسی سے لڑ پڑے ہو, معافی مانگ لو. کوئی تم سے لڑ پڑا ہے, خود جا کے اس سے معاف کر دو. کسی کو جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے, اس سے معاف کر دو. کہیں غلط قدم اٹھ رہے ہیں, واپس لے آؤ, قدموں کو واپس لے آؤ, قدموں کو واپس لے آؤ. کہیں وہ نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا تھا.